الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم و مکرم ناظرین کرام، آج بہت ہی اہم عنوان اور 30 روزہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل یکم ربیع الاول سے 30 ربیع الاول تک مسلسل ایک مہینے تک تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے. آج سوال و جواب کا سیشن ہے. آج ہمارے ساتھ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قادری صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی آج ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے ہیں. میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں. اہلا و سہلا مرحبا، جزاک اللہ خیر، احسن جزا. حاضر مکرم، آئیں اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام والمسلمین، عارف باللہ، عاشق رسول اللہ، حافظ امام محمد انوار اللہ فاروقی، بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ، اپنی کتاب انوار احمدی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوب کر چند اشعار ارشاد فرماتے ہیں. اس کے 3-4 مصرے میں پڑھ کر اپنی گفتگو کو آگے کی طرف لے چلوں. ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء اور عزم قسم عبادت ہو جو ذکر انبیاء، جن کے ذکر پاک سے جن کا ذکر پاک گویا کے ذکر کبریا. رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولاک سے. آئیں ہم اسی کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. مصعب یہ ارشاد فرمائیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو سوال کیا گیا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت قرآن و حدیث میں، جی، تو سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ میلاد النبی کہتے کس کو ہیں. جی، ہم اہل سنت و جماعت کے پاس عید میلاد منائی جاتی ہے، جس کو جشن میلاد کا نام بھی دیا جاتا ہے، ذکر میلاد کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو میلاد دراصل حضور اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت یا پھر آپ کی ولادت باسعادت کی جگہ کو میلاد یا مولد کہتے ہیں. سبحان اللہ، یہ اصل معنی ہے اس کا. جی. اور دوسرا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کو اشعار، چاہے وہ اردو زبان میں ہو یا فارسی زبان میں یا عربی زبان میں، اشعار میں آپ کا جو ذکر پاک کیا جاتا ہے اس کو بھی مولد کہتے ہیں اور مولود بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ عرف عام میں اس کو مولود کہا جاتا ہے. جی. تو ذکر مولد کہیے، ذکر میلاد کہیے. تو سرکار کی ولادت باسعادت اور حضور کے تشریف لانے کا تذکرہ، جی، عید میلاد کا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا ذکر قرآن پاک میں احادیث میں کہاں ہے. جی. تو اگر ہم قرآن مجید کی آیتیں غور و فکر سے پڑھیں گے تو تقریباً 10 سے 12 ایسی آیتیں ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا اور آپ کے آنے کی دعا کرنے کا ذکر ملتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے مشہور ترین آیت کریمہ ہے جی، سورہ صف کی. اللہ جی. تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اس رسول کی کہ جن کا نام احمد ہوگا، وہ میرے بعد آئیں گے، سبحان اللہ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ تو یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر لفظ یاتی سے کیا گیا جی کہ میرے بعد آئیں گے۔ جی، تو آئیں گے کیسے؟ میلاد ہوگی تو تشریف لائیں گے، بے شک بے شک، تو میلاد کا ذکر یہاں پر واضح طور پر۔ سبحان اللہ، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جب کعبے کی تعمیر آپ نے مکمل فرما لی، جی تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میری اس قوم میں، میری اولاد میں ایسے رسول کو بھیج کہ یہ ان لوگوں کا تزکیہ کریں اور ان کو علم و حکمت کی باتیں سکھائیں۔ سبحان اللہ، قرآن پاک میں آتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجنے کی دعا فرما رہے ہیں، یہ اللہ رسول کو بھیج۔ وہ رسول کون ہے جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں؟ ساری دنیا اس پر متفق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کے بھیجے جانے کے لیے رب کے دربار میں دعا کی تھی کہ تو بھیج پروردگار، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہاں دعا کی جا رہی ہے کہ رب بھیج، تو اللہ تعالیٰ بھیجا یعنی پیدا فرمایا۔ بے شک، تو حضور کے میلاد کا ذکر یہاں پر بھی موجود ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کے تشریف لانے کا تذکرہ۔ تو اب یہ ایسی تقریباً 10 سے 12 آیتیں ہیں جن میں واضح طور پر جی سرکار کے میلاد کا تشریف لانے کا تذکرہ کھلے انداز میں واضح طور پر ہے۔ جی، ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ بس دوسرے نبیوں کے پیدا ہونے کا یا آنے کا ذکر ہے، ان کے میلاد کا بھی ذکر ہے، اور ان کے میلاد کو قرآن مجید نے رحمت کہا، جی اللہ کی نعمت قرار دیا، جی جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جی، یہ دو انبیاء کرام کے متعلق قرآن مجید میں مختلف الفاظ سے یہ آیا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، نبی بنا کر بھیجا اور مجھے کتاب عطا فرمائی۔ تو یہاں پر بھی نبی کے آنے کا ذکر آیا تو رحمت کے ساتھ اور نعمت کے ساتھ۔ بے شک، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور آپ کا میلاد رحمت ہے، بالکل، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو عین رحمت ہے، بے شک، کیونکہ قرآن مجید آپ کے متعلق ہی تو فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ، سارے بے شک، جہانوں کے لیے آپ کو ہم نے رحمت بنا رحمت بنا کر کر۔ اب دیکھیے یہ آیت پاک جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہے جی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو ایک مقام پر حضور کے میلاد کا تذکرہ یاتی کے ساتھ آیا، اور ایک مقام پہ ابعاث کے ساتھ آیا ربنا وبعث فیہم، جی، اور ایک مقام پہ کہ حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں پہ ولادت کا ذکر آیا، جی، اور یہاں اس آیت پاک میں ارسال ارسلناک، رب فرما رہا ہے ہم نے آپ کو بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بھیجا کیسے بھیجا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی طرح آسمان سے زمین پر تشریف نہیں لائے کہ آپ کی ولادت آسمانوں میں ہوئی پھر زمین پہ تشریف لائے، بلکہ باضابطہ والد ماجد والدہ ماجدہ سے پیدا ہو کر دنیا میں تشریف لائے۔ بے شک، تو حضور کے میلاد کا یہاں پر ذکر ہے۔ بے شک، تو تو کون یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں حضور کے میلاد کا ذکر نہیں ہے؟ وہی کہہ سکتا ہے جس نے قرآن مجید کو پڑھا تو ہے مگر سمجھا نہیں ہے، یا تو بالکل پڑھا نہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک غلط فہمی لوگوں کے درمیان پھیلا دیتے ہیں۔ ایک محاورہ ہے جی، کہ جھوٹ اتنا عام کرو کہ لوگ اسے سچ سمجھ بیٹھے۔ تو اس طرح جھوٹ اتنا عام کیا جا رہا ہے کہ قرآن میں میلاد کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں میلاد کا ذکر نہیں ہے۔ جی، یہ تو قرآن مجید میں میلاد کا ذکر کیوں نہیں ہے اور کیسے نہیں ہے؟ یہ آیتیں ہیں، یہ چند نمونے کے طور پر ہم نے چند آیتیں پیش کی ہیں۔ جی، اب رہا یہ کہ وہاں تو بھیجنے کا ذکر ہے، آنے کا ذکر ہے، تو آئیں بھیجے جائیں، کوئی بھی صورت ہو، چاہے وہ لفظ ارسال ہو، لفظ بعث ہو، جس کو بعثت کہتے ہیں، یا پھر اتیان یاتی کا الفاظ آیا ہے، یا مولد کا ذکر جو بھی آیا ہے، ولیدہ وغیرہ کے کلمات، یہ سارے کے سارے یہ دلالت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تشریف لانے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ جب قرآن پاک میں حضور کے میلاد کا ذکر ہے اور ماہ ربیع الاول میں ہو یا 12ویں ربیع الاول شریف کو ہو یا کسی بھی مہینے میں، اگر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کرے کہ حضور کی ولادت کے وقت یہ حالات ہوئے،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان یہ بیان فرمائی قرآن پاک میں ایسا آیا ہے، تو یہ کس لیے منع ہوگا اور کس لیے اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں؟ اگر اس کو بدعت کہا جائے، مان لیجئے جی اس وجہ سے کہ ایسا ذکر صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، یہ تو کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام اگر یہ ذکر نہیں کرتے تو قرآن پاک کی آیتیں یہاں تک کیسے پہنچتی؟ بے شک، انہوں نے ان آیتوں کو پڑھا، سمجھا اور قوم تک پہنچایا، تو ذکر تو صحابہ کرام نے بھی کیا، نہیں کیا کا کوئی سوال پیدا نہ ہوتا۔ آخری ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ 12ویں ربیع الاول کو کیا کیا، یہ سوال رہ جاتا ہے بس۔ جی خیر اس کی تفصیلات ابھی آگے جو سوالات ہیں انشاءاللہ ہم اس کے تسلسل میں بیان کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم نے جو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ سماعت فرمایا۔ اس کے بعد اور ایک سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ بس اب یہ ارشاد فرمائیں کہ 12 ربیع الاول شریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے یا وفات کا دن؟ جی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا دن ہو 12ویں ربیع الاول تو بھی خوشی کا دن ہے، جی، اور مان لیں کہ سرکار کے وصال کا دن ہے تو بھی خوشی کا دن۔ سبحان اللہ۔ اب اس پہ کوئی 12ویں کو حضور کا وصال ہوا یہ مسلم بات نہیں ہے، جی، محقق بات نہیں ہے، مسلم بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 12ویں ربیع الاول کو سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں یا بعض سیرت کی کتابوں میں 9ویں ربیع الاول کا بھی ذکر ملتا ہے، جی، لیکن وہ معتبر نہیں ہے۔ معتبر اس لیے نہیں ہے کہ جمہور علماء اہل سنت نے، بلکہ ان لوگوں کے بھی امام جو میلاد کا انکار کرتے ہیں جی، ان کے اماموں نے بھی 12ویں ربیع الاول شریف لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت کے بعض ائمہ دین یا علماء کی کتابوں میں کہیں 9 کا ذکر ملتا بھی ہے تو انہوں نے صرف تاریخ کا ذکر کیا ہے، جی، اس کو ترجیح نہیں دی اور اس پر عمل نہیں کیا ہے، جی، صرف یہ بتایا ہے کہ یہ بھی ذکر ملتا ہے۔ تو ویسے کون سا ایسا مسئلہ یا پھر کون سے ایسے حکایتیں یا پھر قصص ہیں جن میں اختلاف نہ ہو؟ صحیح، اختلاف تو ہر بات میں پایا جاتا ہے۔ بالکل، اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہ ہے اکابر کا کہ ساری مسائل، ساری باتیں اور اقوال، روایتیں اس کو ایک جگہ رکھ کر اس میں سے جو ترجیح مرجح ہوتے ہیں اور جن کو جو مسلمات میں سے ہوتے ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ خیر اب ان سب باتوں کے ساتھ میں چونکہ ہماری گفتگو سننے کے بعد میں بعض اوقات لوگ سوچا ڈال دیتے ہیں، دیکھو مولوی صاحب صرف 12 بولے، نہیں 9 کا بھی ذکر ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں جی، جی، بالکل، تاکہ بعد میں لوگوں کو شبہ نہ ہو جائے۔ بالکل، اور دوسرا وصال کا دن ہے یا ولادت کا دن ہے، جی، تو یہ بات مسلم ہے کہ 12 ربیع الاول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا دن ہے، سبحان، یہ بالکل مسلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں باضابطہ احادیث کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی بات ہے یا سیرت کی بات ہے، جی، بلکہ احادیث کی کتابوں میں یہ تذکرہ ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ باضابطہ، جیسے مثال کے طور پر مصنف ابن ابی شیبہ ایک اللہ، جی، روایت ہے، حدیث کی کتاب ہے، اور علامہ ابن کثیر کی بھی السیرۃ النبویہ میں یہ جی، تذکرہ ملتا ہے کہ 12ویں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سبحان، اب رہی بات وصال 12 کو ہوا، جی، تو حاضرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پیر کے دن ہوا، جی، یہ حدیث پاک میں ملتا ہے، جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ربیع الاول میں ہوا، جی، یہ بھی سیرت کی کتابوں میں صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں۔ جی، لیکن 12 کو وصال ہوا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اور ایسا کوئی صحابہ کا قول نہیں۔ ہاں، باقی تاریخ میں لکھا گیا، جی، بعد والوں نے اس کا تذکرہ کیا، جی، لیکن کوئی حدیث یا کوئی صحابی کا قول ایسا نہیں ہے کہ 12 کو حضور کا وصال ہو۔ سبحان اللہ۔ ہم نے 12 ربیع الاول کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا وفات کے متعلق سوال کا جواب سماعت فرمایا۔ مطلب یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو ایک بار ہوئی، پھر ہر سال میلاد کیوں مناتے ہیں؟ جی، اس کا جواب شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بہترین
اور نرالے انداز میں دیا ہے۔ جی حضرت کی کتاب مقاصد الاسلام کے حصہ اول اور 11واں حصہ، جی میلاد کے بارے میں اگر کسی بھی قسم کی تفصیل ہم کو پڑھنا ہے، یہ 2 کتابیں بالخصوص پڑھ لی جائے، مطالعہ کر لی جائے، جی بہت کچھ اشکالات بھی دور ہوتے ہیں اور علمی ذخیرہ بھی ہم کو ملتا ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کر فرمائی۔ جی حضرت کا جو فرمان ہے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جی کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی متبرک دن آتا ہے جی تو جو واقعہ برکت والا یا نعمت والا پیش آیا تھا اسی دن اس وقت میں وہ برکتیں وہ نعمتیں لوٹ کے آتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت یہ فرماتے ہیں، جی اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نزول قرآن 27 رمضان میں شب قدر میں ایک بار ہوا تھا، جی جی مگر ہر سال شب قدر منانے کی تلقین کی گئی۔ بے شک، وجہ کیا ہے؟ نزول قرآن وجہ ہے۔ بالکل شب قدر کی اہمیت اور عظمت اور اس کی برکت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اس لیے ہے کہ اس دن نزول قرآن ہوا تھا۔ تو نزول قرآن کے دن اور اس کی رات میں اہتمام کرنے کا حکم جو دیا گیا عبادتوں کے ذریعے وغیرہ، جی جی وہ اس لیے ہے کہ وہ برکت نزول قرآن کی اس دن پھر پلٹ کے آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے نزول قرآن پر جی برکتیں پلٹ کر آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت میں بھی اس وقت جو برکتیں نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سارے جہاں میں پھیلی ہوئی تھی وہ بھی اس دن پلٹ کر آتی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی میلاد ایک بار ہوئی تو بار بار کیوں مناتے؟ تو قرآن بھی حضرت لکھ رہے ہیں باضابطہ، جی کیا جی جی قرآن بھی بار بار نازل ہوتا ہے؟ نہیں، جو ہر سال شب قدر منانے کا حکم دیا گیا تو قرآن تو ایک ہی بار نازل ہوا۔ تو جس طرح قرآن ایک بار نازل ہوا مگر ہر سال اس کا اہتمام ہوتا ہے، ایسے ہی حضور کی ولادت بھی ایک ہی بار ہوئی لیکن ہر سال اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کا جواب جو ہے ہم نے سماعت فرمایا۔ اس کے بعد ہم اور ایک سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ بل صاحب، عیدیں تو 2 ہے، پھر تیسری عید اہل سنت والجماعت والے کہاں سے ایجاد کیے ہیں؟ اس پر اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب نہ فرمائیں۔ جی دیکھیے، میں سب سے پہلے ایسے حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جی اعتراض اور سوال ایسے نہ کریں جی کہ جس کی کوئی نظیر یا مثال دین میں نہ ہو۔ جی اعتراض اگر کرنا بھی ہے تو ایسا کرنا چاہیے جی کہ واقعتاً دین میں اس کا کوئی ثبوت بھی ہو، جی اگرچہ کہ کرنے والے غلط سمجھے ہوں۔ جی تب جیسے یہ سوال کیا گیا کہ جی عیدیں تو 2 ہیں، کس نے کہا عیدیں 2 ہیں؟ جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی کہاں لکھا ہوا ہے کہ عیدیں صرف 2 ہیں؟ جی صرف 2 ہیں کا ذکر نہیں ہے۔ جی ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ عید 2 ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ، جی لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ 2 کے سوا تیسری نہیں ہے۔ یہ بھی سبحان اللہ۔ تو ایک حدیث پاک کو پڑھ لے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک حدیث میں 2 عیدوں کا ذکر آیا تو تیسری نہیں ہے۔ جی یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مشکات المصابیح میں ابن ماجہ وغیرہ کے حوالے سے ایک حدیث شریف ہے جی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر خواتین کے پاس سے ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام فرمایا۔ جی بس اتنی حدیث پاک ہے۔ جی تو اب کوئی یہ حدیث پڑھ کر کہے کہ اجنبی عورتوں کو سلام کر سکتے کیونکہ سرکار سلام فرمائے ہیں، تو وہ حدیثیں کہاں چلی جائیں گی جن میں حضور نے منع فرمایا جی کہ اجنبی عورتوں کو سلام مت کرو، فتنے کا اندیشہ ہے۔ تو ایک حدیث پاک کو پڑھ کر نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ جی جی ہاں، تو بہرحال جس حدیث میں 2 عیدوں کا ذکر آیا ہے اس حدیث میں تیسری عید کا انکار نہیں۔ جی تو جب تیسری عید کا انکار نہیں ہے تو پھر یہ سوال ہی غلط ہے کہ عیدیں 2 ہے تیسری کہاں سے آئی۔ جی ہاں، انکار ہوتا تو سوال درست ہوتا، جی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، باضابطہ حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ وغیرہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ تو تیسری عید تو جمعہ کی آ گئی، آپ کہہ رہے تھے تیسری عید کہاں سے آئی؟ جی تو جمعہ کا دن تیسری عید کا دن ہو گیا تو سوال باطل ہو گیا، جی اعتراض ہی باطل ہے۔
بالکل. اب یہ کہ بھائی میلاد کے دن کو عید کیوں قرار دیے، جی یہ کس نے کہا؟ تو دیکھیے ایک عید شرعی ہوتی ہے جی اور ایک عید شرعی کا مطلب اس کو منانے کا حکم دیا گیا، جی اس کو شرعی عید کہتے ہیں. جی اور دوسری عید جو جس کا معنی ہے خوشی، جی تو عید کا معنی خوشی کا ہے تو وہ عرفی عید ہوتی ہے. جی عرفی کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ اس دن کو عید جانتی ہے. اور یہ کب سے جان رہی ہے؟ صحابہ کرام کے بعد سے لے کر جی آج تک باضابطہ اس دن کو عید کا دن قرار دیا گیا. سبحان اللہ. دور صحابہ میں عید کا دن کے طور پہ اہتمام جی نہیں ہوا، یہ اور بات ہے. جی لیکن دور صحابہ کے بعد سے لے کر آج تک پوری دنیا میں میلاد کے دن کو عید کے طور پہ منایا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی دور صحابہ میں کیوں نہیں منایا گیا؟ اس لیے نہیں منایا گیا کہ ان کا ہر لمحہ عید تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ وہ سرکار کو دیکھتے تھے. بے شک بے شک نبی کو دیکھنے سے بڑھ کر اور کیا چیز عید ہو سکتی ہے؟ بے شک. تو یہ عید کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جو دیدار نبوی کا فیض شرف نہیں پا سکے، اس لیے اس کو بعد میں عید کا دن قرار دیا گیا. بہرحال یہ عرفی عید ہے. کیونکہ اب بات عید کی آئی ہے تو میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ جی جی یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ عید کے دن نماز ہوتی ہے، جی ہاں. تو عید میلاد میں کون سی نماز ہے؟ کون سی نماز؟ جی تو پہلی بات یاد رکھنی چاہیے کہ عید کے دن نماز ہوتی ہے تو وہ دو عیدیں ایسی ہیں جس میں نماز ہوتی ہے، جی. اور یہ ایک عید ایسی ہے کہ اس میں نماز نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر عید کے لیے نماز ہو. صحیح. ہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر عید الاضحیٰ میں نماز اور قربانی صدقہ فطر واجب فرمایا، تو اس لیے وہ واجب ہے. پھر عید میلاد میں کیوں نماز نہیں ہے؟ اس کے بارے میں حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل محب اور مبغض کو جی دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے سبحان اللہ. کہ کون نبی سے محبت فرماتا ہے اور کون بغض رکھتا ہے. اللہ. اگر یہ عید کو یعنی جی. سرکار کے میلاد کے دن کو قرآن و حدیث سے عید کے طور پر واجب کر دیا جاتا کہ خوشی منائیں، اگر واجب کر دیا جاتا جی تو کون خوشی سے کر رہا ہے کون ناراض ہو کے کر رہا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو محب اور غیر محب میں فرق کے لیے شیخ الاسلام فرماتے ہیں محب اور غیر محب میں فرق ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عید کو عیدین کی طرح واجب عید نہیں بنائے. سبحان اللہ. بندوں کے اختیار میں چھوڑا کہ تم اپنے دل کی مسرت سے کرتے ہیں تو کریے. بے شک. سبحان ایک وجہ. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کوئی آدمی مجبور ہو کر وہ اہتمام نہیں کر سکتا جی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں میلاد کی خوشی میں. کوئی بھی اہتمام ہو، اہتمام کا مطلب ہمارے پاس وہ جو تصور ہے کھانا پلانا کھلانا وہ ایک ہی اہتمام نہیں ہے. بے شک. اہتمام باضابطہ عید کے دن عید میلاد کے دن اہتمام ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ایک مومن بندہ یہ طے کرے کہ میں آج 10,000 درود شریف پڑھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اہتمام ہوتا ہے. صرف کھلانا پلانا اہتمام نہیں ہے. اہتمام درود کا ہے، اہتمام رکعتوں کا ہے کہ یہ نیت کرے کہ آج میں 100 رکعت نماز پڑھوں گا، اس کا ثواب حضور کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں گا. سبحان اللہ. بے شک. ایسا بھی اہتمام ہونا چاہیے. مگر یہ مشکل اہتمامات لوگوں سے نہیں ہوتے، آرام کے اہتمامات ہو جاتے ہیں. تو بلکہ وہ جو اہتمام ہے اس سے بڑھ کر اہتمام تو یہ ہے. صحیح. خیر تو کوئی مجبور بھی ہوتا ہے، اگر لازم کر دیا جاتا تو مجبور آدمی وہ کام نہ کر سکے گا تو عید کے دن اس کو وہ خوشی نہ ملے گی. وہ کہے گا کہ میں مجبور ہوں کہ کچھ کر نہیں سک رہا ہوں. تو ایسی اس کو یعنی مجبور کو بھی خوشی ملے. جی اس لیے حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عید کو واجب نہیں قرار دیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم نے تفصیل کے ساتھ جواب سماعت فرمایا. اس کے بعد ہم اور ایک سوال کی جانب بڑھتے ہیں. بس اب یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ماہ ربیع الاول شریف پیر کے دن کیوں ہوئی؟ پیر کے دن کیوں ہوئی، یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے کی. جی مثال کے طور پر حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے اپنی کتاب جواہر البحار میں اس کا تفصیلی ذکر فرمایا اور بڑے بڑے اکابر بزرگوں کے اقوال اس میں ذکر فرمائے. جی
اور دیگر اور حضرات نے بھی بڑے بڑے اکابر محدثین نے اس کی وضاحت میں یہ فرمایا ہے، تفصیلات تو بہت ہے، مختصر اتنی بات ہے کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت خاص کر ان دنوں میں ہوتی، جی خاص کر ان دنوں میں ہوتی کہ جو دن پہلے سے عید کے مقرر ہیں، جیسے جمعہ کا دن۔ جی جمعہ کا دن افضل الایام ہے، جی حضرت شیخ الاسلام نے بھی لکھا ہے جی کہ جمعہ کا دن افضل الایام ہے، تمام دنوں میں فضیلت والا دن۔ اگر اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی جی تو یہ شک پیدا ہو سکتا تھا یا پھر یہ اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکتی تھی کہ سرکار کی میلاد کی وجہ سے جمعہ کو فضیلت ملی، نہیں بلکہ جمعہ کی وجہ سے حضور کی میلاد کو فضیلت ملی۔ جی تو رب یہ نہیں چاہتا پروردگار کہ جو دن پہلے سے عید کا دن ہے، جو دن پہلے سے فضیلت کا دن ہے، اس دن حضور کی ولادت ہو۔ اس لیے پروردگار نے یہ بتانے کے لیے کہ نبی سے دنوں کو فضیلت ہے، نبی سے مہینوں کو فضیلت ہے، اور سرکار سے کل جہانوں کو فضیلت ملی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو اس دنیا کو بھی کوئی جیسے یہاں پہ کعبۃ اللہ فضیلت والا ہے، بالکل دن فضیلت والے ہیں، اوقات فضیلت والے ہیں، وہ کوئی فضیلت والے نہیں رہتے، ساری فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے ہے۔ تو بہرحال پیر کے دن کو، یعنی پیر کا دن اس لیے بنا، جی جس کو فارسی زبان میں، اردو زبان میں پیر کہتے ہیں، پیر کا معنی بزرگ، جی جی تو سبحان اللہ پیر کا دن بزرگ اس لیے بنا کہ حضور اس دن تشریف لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بتانے کے لیے پیر کے دن آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے جو ہے جواب سماعت فرمایا، اس کے بعد ہم اور ایک سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ عید منانا فرض ہے، واجب ہے، جی یا سنت مؤکدہ ہے، جی یا کیا ہے؟ تو ہمارے اکابر بزرگوں نے اس کی تشریح فرما دی ہے جی کہ عید میلاد منانا یا مطلب عید میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا جی یہ مستحب ہے، سبحان فضیلت کا عمل ہے، جو کرے اس کے لیے ثواب ہے، جو نہ کرے اس کے لیے کوئی عذاب نہیں۔ عذاب ہاں جو انکار کرے یقیناً وہ رحمت سے دور ہے، انکار کرنے والا رحمت سے دور ہے، کوئی نہیں کرتا، مانتا ہے مگر نہیں کرتا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا اختیار ہے، وہ ثواب کمانا چاہے تو کرے ورنہ نہ مت کرے۔ کیوں انکار کرنے والے کے لیے کیوں رحمت سے دوری ہے؟ جی اس کے متعلق سیرت پاک کی ایک نہیں شاید 15 سے 20 سیرت نبوی کی کتابوں میں ہم کو یہ روایتیں ملتی ہیں، باضابطہ صحابہ کرام کے اقوال منقول ہیں جی کہ میلاد کے دن حضرت جبریل علیہ السلام نے، حضور کے میلاد کے دن جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ شیطان غمگین ہے، جی جی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا تیرے غمزدہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جی تو وہ کہتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عالموں کے لیے رحمت بنایا، اور اس رحمت کی وجہ سے امت کے لیے قیامت تک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میری ساری محنتیں پچھلے زمانے میں جو گناہ کرنے کے لیے لوگوں کو کرانے کے لیے ہوتی تھی وہ کبھی خالی نہیں جاتی تھی، مگر اب حضور کی ولادت ہوئی ہے تو میری ساری محنتیں اکارت جاتی ہیں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے قیامت تک کے لیے کھول دیے ہیں حضور کے تصدق میں، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں، اور حضور رحمت بن کر آئے اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اسے غمگین دیکھ کر ایک ٹھوکر ماری، تو حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ وہ عدن میں جا گرا، عدن ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر جا گرا۔ تو حضرت یہاں ایک بات فرماتے تھے جی کہ جو خوشی مناتا ہے وہ حضور کے قریب ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اور جو غم کا اظہار کرتا ہے وہ جبریل علیہ السلام کی ٹھوکر کھاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بہرحال جو عید کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس دن خوشی منانا مستحب ہے، ثواب کا عمل ہے، بلکہ دو جہاں کی فضیلتوں کی بات، سعادتوں کی بات ہے، حکم شرعی اگر کہا جائے تو اس کو مستحب کہا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم اور ایک سوال کی جانب پڑھتے ہیں۔ ان صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کس نے منایا؟
دیکھیے حاضرین، سرکار کے میلاد منانے کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھیں۔ اس جی سے پہلے بھی میں نے ابتدا میں بالکل وہی بات کہی تھی، جی کیونکہ آج لوگوں کے درمیان میں غلط فہمی غلط ہے۔ ہے دو قسم کے گروہ ہیں۔ جی میلاد کی جب بات آتی ہے تو دو طرح کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ جو میلاد کے نام پر جی جو بدعتیں ایجاد کر رکھے ہیں، جی وہ ان کا خیال ہی یہ ہے کہ یہ جو میلاد کے دنوں میں میلاد کے نام پر لوگ تماشے کر رہے ہیں، جی شور شرابہ کرنا اور وہ آوازیں کرنا، پھر چہرے کو بگاڑ لینا اور طرح طرح کے تماشے سڑکوں پہ کرنا جی اور اتنی بلند آواز سے ڈی جے وغیرہ لگانا کہ لوگوں کے کان پھٹ جائیں، اس طرح کی تکلیفیں دینا۔ تو یہ سارے جو کام کر رہے ہیں، یہ جو بدعملیاں اور بدعتیں دیکھی جا رہی ہیں، اس کو دیکھ کر یہ کرنے والا ایک گروہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میلاد کا مطلب یہ، لوگ میلاد کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ صبح نکل جانا گاڑی میں بیٹھ کے، شام کو گھر سے واپس لوٹنا، گھر کو واپس لوٹنا، اور راستہ بھر شور شرابے کرنا، نہ نماز پڑھنا، نہ کوئی عمل کرنا۔ اس کو لوگ میلاد سمجھ رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور ان کو دیکھ کر دوسرا ایک گروہ ہے کہ بیوقوف کو دیکھ کر دوسرا بیوقوف بنا، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو میلاد کہتے ہیں۔ صحیح، تو اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا، دونوں اپنی غلط فہمیاں دور کر لیں۔ بالکل بالکل صحیح، میلاد کا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنا، بے شک، سبحان اللہ، سرکار کی عظمتیں بیان کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پڑھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے وقت میں جو احوال دنیا میں ہوئے تھے کہ خالق کائنات نے انبیاء کرام کو حضور کی ولادت کے وقت زمین پر بھیجا، اور مقدس خواتین جیسے حضرت حوا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، جنت کی حوریں حضور کے دیدار کے لیے آئی تھی، سبحان اللہ، آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے تھے۔ یہ میں من گھڑت باتیں نہیں کر رہا ہوں، بالکل بالکل، آپ کوئی سن رہے ہیں ان کو یقین نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ان کو عقل بھی دے، علم بھی دے، آمین تو آمین، پڑھیے کتابیں آپ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدیم کتابیں ہیں، کچھ نہیں تو کم از کم علامہ ابن کثیر کی کتاب تو پڑھ لیجئے، کوئی اور نہ پڑھتے صحیح، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تو پڑھ لیجئے، کیا حالات ہوئے میلاد کے وہ خود بھی لکھتے، جو مسلم ہے میلاد کے انکار کرنے والوں کے پاس مسلم شخصیت ہے، وہ بھی لکھتے ہیں۔ اور اس طرح کے جو احوال ہوئے ہیں، وہ کیفیتیں تصور میں لا کر حضور کی خدمت میں درود پڑھنا اور سرکار کے وہ حالات، میلاد کے وقت کے حالات کا ذکر کرنا، اور حضور کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے عبادتیں کرنا، ذکر کرنا، تلاوت قرآن کرنا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں مزید نیک کام ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، غریب کے گھر میں راشن ڈال دینا، اور کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو کچھ پیسے دے دینا، یہ اس طریقے سے میلاد منایا جاتا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھ لے کہ میلاد منانا کس کو کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ سوال کہ میلاد سب سے پہلے کس نے منایا؟ جی تو اگر یہ کہا جائے تو مخلوق میں سب سے پہلے میلاد کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، سبحان کہ اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، سارا جہاں میرے نور سے ہے۔ اب اس پہ لمبی تفصیلات ہیں، بحثیں ہیں کہ یہ حدیث کہاں ہے، کدھر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے المصنف، جی تو المصنف میں یہ حدیث شریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو اپنے نور سے بنایا، سبحان امام اللہ، بخاری کے استاذ بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہرحال سب سے پہلے سرکار نے ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ علامہ ابن کثیر کی کتاب السیرۃ النبویہ میں ہے، سیرت حلبیہ میں ہے، اور کنز العمال میں ہے، کئی سینکڑوں احادیث پاک میں، حدیث کی کتابوں میں بھی ہم کو یہ حدیث ملتی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، سبحان اللہ، کہ میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اللہ رسول کو بھیج، حضور فرما رہے ہیں وہ دعا میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بشارت و عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضور فرما رہے ہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ سبحان اللہ، ورؤیا ام التی رأت، اور وہ دیدار ہوں جو میری والدہ نے دیکھا تھا، وہ نور ہوں جو میری والدہ نے دیکھا تھا۔ سبحان علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو آپ نے دیکھا کہ سرکار کی ولادت کے وقت میں ایک نور نکلا،
اور اس نور سے آپ نے ملک شام کے محلات کو روشن دیکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سرکار کی ولادت کے وقت جو نور نکلا وہ نور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں اور آپ کی والدہ دیکھ رہے ہیں، حضور پیدا ہوتے وقت دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے تو فرمایا کہ میں وہ دیدار ہوں، وہ جلوہ ہوں جو میری والدہ نے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ تو سب سے پہلے میلاد خود حضور ذکر فرما رہے ہیں۔ سبحان جب اللہ۔ اللہ کے نبی نے اپنا میلاد ذکر فرمایا تو اب یہ بدعت کیسے ہوا، شرک کیسے ہوا؟ اور ایک بات ہمارے اکثر بڑے بڑے اکابر علماء فرماتے ہیں جی کہ میلاد شرک نہیں ہے، میلاد تو قاطع شرک ہے، سبحان اللہ سبحان شرک اللہ کاٹنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہم امت مسلمہ حضور کا میلاد منا رہے ہیں اور نادان کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ ارے شرک کہتے کس کو ہے؟ پہلے یہ تو سمجھے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کے جیسا مانے تو شرک ہے۔ کیا تمہارے پاس نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوتا ہے جو تم میلاد منانے کو شرک کہہ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے۔ بے شک بے شک رب پیدا نہیں ہوتا، وہ بے شک ہمیشہ سے ہے، بے شک۔ ہمیشہ تک ہے۔ تو نبی پیدا ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں تو شرک کیسے ہوا؟ بہرحال حاضرین کرام، اس پہ ایک بات بھی مجھے یاد آ رہی ہے۔ جی جامعہ نظامیہ کے بڑے شیخ گزرے ہیں حضرت مفتی عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ، جی جی شیخ الجامعہ تھے حضرت، جی اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے گویا ابتدائی تأسیسی ارکان میں سے جی پرسنل لا بورڈ کی بنیاد رکھنے والے جو اکابر تھے، جی بلکہ پرسنل لا بورڈ کا تصور دینے والی شخصیت حضرت سبحان مفتی عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، ہمارے اساتذہ سے ہم نے سنا ہے، آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار میں شرک ہے۔ جی تو آپ نے فرمایا پڑھی ہے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ واحسن من کا لم تر لم تر قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء، تو خلقت مبرئا من کل عیب۔ دیکھو ہر عیب سے حضور پاک ہے کہہ رہے ہیں، جی عیب سے پاک تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ جی تو آپ نے فرمایا ترجمہ کرو۔ جی اس نے کیا ترجمہ کہ حضور پیدا کیے گئے، پیدا ہوئے، تو ہر عیب سے حضور پیدا ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ خلقتا خود بتا رہا ہے کہ یہاں شرک نہیں ہے بلکہ ایمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ رب پیدا نہیں ہوتا، بے شک مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ تو سبحان حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تعریف اس انداز سے فرما رہے ہیں، عیب سے پاک ہے مگر مخلوق ہے۔ بے شک بے شک تو بے مثال مخلوق، بے مثال ذات پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ بہرحال میلاد کسی بھی اعتبار سے نہ شرک ہو سکتا ہے نہ کوئی اور اس میں بدعت وغیرہ پائی جا سکتی ہے۔ وہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ سماعت فرمایا۔ اور صاحب اس کے بعد اور ایک سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا جب صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو پھر آپ سینکڑوں سال بعد کیوں اہتمام کر رہے ہیں، کیوں میلاد منا رہے ہیں؟ جی، پھر وہی بات ہم کو یہ کہنی پڑے گی کہ صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا کہنا غلط ہے۔ جی یہ سوال ہی غلط ہے، یہ تہمت ہے، الزام ہے، اللہ صحابہ کرام پر اللہ الزام ہے کہ انہوں نے میلاد نہیں منائی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے میلاد منائے تو پھر کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی تو جیسا کہ آپ نے ابھی 2 مرتبہ سنا کہ میلاد منانے کا مطلب کیا ہے، پہلے یہ سب جی سرکار کا ذکر پاک کرنا میلاد منانا ہے، جی یہ اہم کام ہے، اس میں اور بہت سارے ہیں۔ جی تو صحابہ کرام اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں فرماتے جی تو پھر یہ ساری حدیثیں جو سرکار کی فضیلت میلاد کے بارے میں بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مسلم شریف میں ہے، باضابطہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جی جی تو ارشاد فرمایا کہ وہ میری ولادت کا دن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ولدت فیہ ذالک یوم ولدت فیہ، کہ وہ دن ہے جس میں میری میلاد ہوئی۔ تو حضور خود فرما رہے ہیں، سبحان میلاد کا ذکر فرما رہے ہیں، اللہ سبحان تو اللہ پھر میلاد حضور ہی منائے۔ جب سرکار میلاد منا دیے تو آپ صحابہ کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ سبحان اللہ جب یہ ثابت ہوا مسلم شریف سے کہ حضور نے خود اپنے میلاد کا ذکر فرمایا، نہ صرف میلاد کا ذکر فرمایا، میلاد کا اہتمام بھی فرمایا سبحان اللہ کہ ہر پیر کو 2 شنبے کو دن حضور روزہ رکھتے تھے۔ وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا میری ولادت کا دن ہے۔ سبحان اللہ تو میلاد تو سرکار نے منایا، اب سرکار میلاد منائے ہیں تو صحابہ نہیں منائے ہوں گے؟ بے شک نہیں، روایتوں میں نہیں ملتا، تو وہ ہمارے علم کی کمی ہے۔ نبی بنیاد اصل قرآن ہے، حدیث ہے، بے شک بے اللہ شک تعالیٰ ہے، اللہ کی نبی کی ذات ہے۔ بے شک جب نبی کے ذات سے ثابت ہے، صحابہ کرام کو دیکھنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا، صحیح وہاں سے ثابت ہے، بات ختم ہو گئی۔ ہاں، میلاد منانے سے منع کرنا
یہ کہیں بھی صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان آپ یہ پوچھ رہے ہیں بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ صحابہ منائے تھے کیا, صحابہ منع کرے تھے کیا؟ صحیح, یہ سوال بھی تو ہونا چاہیے. بے شک بے شک. ایک بھی کسی صحابی کا قول نہیں ملے گا کہ میلاد منانا منع ہے یا حرام ہے یا بدعت ہے یا شرک ہے. تو بہرحال صحابہ کرام منائے تھے کیا, ایسا سوال کرنا ہی غلط ہے. اب رہی بات کہ منائے تھے تو کہاں ہے؟ ہر حدیث کی کتاب میں ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کی تعریف فرمائی, سبحان اللہ, میلاد کا ذکر فرمایا, بے شک. ولادت کے حالات اور واقعات صحابہ کرام ہی تو بیان فرمائے ہیں, صحیح, تبھی تو وہ احادیث کی کتابوں میں آئے ہیں. تو میلاد منانا صحابہ کرام کا بھی ثابت ہوا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم اس کے بعد اور ایک سوال کی جانب بڑھتے ہیں. مطلب یہ ارشاد فرمائیں کہ صحیح بخاری سے میلاد کا ثبوت. بڑی مشہور ترین حدیث وہ قول ہے جی حضرت عروہ, جی تابعی ہے, حضرت عروہ کا قول ہے, جی بخاری شریف میں یہ ذکر ملتا ہے. جی وہ یہ ہے کہ جیسے ابو لہب کا انتقال ہوا. اب یہ خواب کی بات ہے, جی میں پہلے ہی تھوڑا آپ کا سامعین کا ذہن پہلے میں صاف کرنا چاہوں گا. جی جیسے ابو لہب کے خواب کی ذکر آتا ہے, وہ بات آتی ہے, فوراً لوگ بولتے دیکھو ان کے سارے مسائل, ان کے سارے عقیدے خواب پہ ٹکے ہوئے. جی یہ سوال پہلے ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ابو لہب کے بارے میں مطلب میلاد پر خوشی کافر مناتے ہیں, یہ سوال ہوتا ہے. تو اب یہ دو سوالوں کا بھی میں پہلے جواب بعد میں دوں گا. پہلے اب یہ حدیث جو قول ہے صحیح بخاری میں حضرت عروہ تابعی کا, جو امام بخاری نے نقل فرمایا, اس کو تو سماعت کر لے, مشہور ہے جی کہ حضرت ایک صحابی نے خواب دیکھا. جی ایک صحابی نے خواب دیکھا, حضرت عروہ فرما رہے. تو خواب ابو لہب کا نہیں ہے, جی 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 خواب صحابی کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو لہب کا خواب نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی, یہاں پھرایا جاتا ہے, لوگوں کو بہکایا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ صحابی کون تھے؟ حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو لہب کے بھائی ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو کہ پیر کے دن وہ بڑی راحت میں ہے. اس سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے, تو کہتا ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی, ولادت کی خبر سن کر صہیبہ سے کہا کہ خوشی میں تو آزاد ہے, کہ بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری سنائی. اس لیے اس نے ساتھ میں ہاتھ بھی ہلا دیا تھا کہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کے درمیان سے اس کو میٹھا پانی ملتا ہے. تو یہ سرکار کی ولادت پر خوشی منانے کا صلہ کافر بھی ہو تو اس کو دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اب یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ مولوی صاحب اب کہہ رہے ہیں. حضرت شمس الدین جزری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جو اس حدیث پاک کی شرح میں غالباً 600 سال قدیم محدث ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب کافر کو میلاد پر خوشی منانے میں راحت ملتی ہے قبر میں, پھر مسلمان اگر خوشی کے ساتھ میں اللہ کے حبیب کا ذکر کرے اور میلاد کی خوشی منائے تو کیا نعمتیں اسے نہیں ملے گی. تو یہ 1400 سال کے بعد کے مولوی کی بات نہیں ہے, یہ قدیم زمانے کے محدثین, وہ اکیلے نہیں ہیں. سبل الہدی والرشاد میں بھی اس سے استدلال کیا گیا, اور خود علامہ ابن کثیر نے بھی ان کی کتاب ہے میلاد کے عنوان پر کتاب ہے علامہ ابن کثیر کی, انہوں نے بھی اس کتاب میں اس سے استدلال کیا ہے کہ میلاد پر خوشی منانے کا صلہ ملتا ہے. اب اس کے ساتھ یہ جو بخاری میں آیا ہے, جی جی, اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ حدیث نہیں ہے. تو میں سوال کروں گا جناب, جو لوگ نماز میں کھڑے رہ کر پاؤں چیرتے ہیں جی وہ کون سی حدیث میں ہے بتائیے؟ بخاری میں حدیث نہیں ہے جی, اس کو حدیث نہیں کہہ سکتے آپ. جی وہ تابعین کا قول بیان کیا جا رہا ہے اس میں. جیسے میلاد پر خوشی منانے کا صلہ ابو لہب کو دیا گیا, یہ خواب حضرت عباس دیکھ رہے ہیں, یہ تابعی کا قول ہے, انہوں نے صحابی سے سنا. جی جی جی, تو ایسے ہی پاؤں چیرنے کا بھی جہاں پہ ذکر آیا ہے نماز کے وقت میں, وہ بھی تابعین کا قول ہے. تو تابعی کا قول آپ لیں گے تو وہ حدیث بن جائے گی, اور تابعی کا قول اہل سنت لیں گے تو بدعت ہو جائے گی. عجیب سی بات ہے. بہرحال حاضرین, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خوشی منانے کا ذکر بخاری میں اس طریقے سے ملتا ہے. اب یہ جو درمیان میں ہم نے ایک سوال جو لوگوں کی طرف سے آتا ہے وہ پیش کیا تھا کہ میلاد پر خوشی کافر مناتے ہیں. جی, دیکھو تم بھی کافروں کا کام کر رہے ہیں, اس طرح کہہ کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں. چلیے بھائی مان لیں گے میلاد پر خوشی کافر منایا تھا, جی, لیکن اسے ثواب کون دے رہا ہے؟
اللہ سبحان اللہ سبحان उसको खब्र में राहत कौन दे रहे हैं? اللہ तो अल्लाह तबारक व तआला काफिर भी खुशी मना रहा है तो उसको राहत दे रहा है। तो पता चला कि काफिर का भी अमल क्यों ना हो, लेकिन नबी के मोहब्बत में अगर होता है वो बाद में वो आदमी कितना बड़ा काफिर क्यों ना हो। जब सरकार की विलादत हुई थी, अबू लहब को ना काफिर कहा गया ना कुछ और कहा गया। बेशक बेशक हुजूर के तशरीफ लाने के बाद इनकार करने की वजह से काफिर हुआ। हाँ बेशक तो जब सरकार की विलादत हुई, जिस ज़माने में उसने खुशी मनाई थी वो ज़माना हुजूर से मोहब्बत का ज़माना था, उसका सिला बाद में इस तरीके से अल्लाह ताला ने अता फरमाया। तो जब रब तबारक व तआला उसके अमल से राज़ी है तभी तो सवाब अता फरमा रहा है, बेशक यानी उसको राहत अता फरमा रहा है। तो अल्लाह ताला जब उसके अमल से राज़ी है मिलाद पर खुशी मनाने पर, तो ईमान वालों से बदरजे औला राज़ी होगा। बेशक बेशक बहरहाल और भी ऐसे तरह तरह के एतराज़ात होते हैं। बहरहाल ये एतराज़ात की तरफ अवाम अहले सुन्नत से हमारी गुजारिश है कि इन बातों की तरफ न जाए, उलमाए अहले सुन्नत की तरफ रुजू करें। हाँ, जो काम गलत किए जाते हैं वो गलत है, बेशक उनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो कोई भी करे, अहले सुन्नत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो खिलाफ शरीयत किए जाते हैं, दायरा शरीयत में रहकर मिलाद मनाना बिल्कुल फजीलत अज़मत वाली बात है और क़ुरून सलासा से ये अमल जारी है, इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जारी रहेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमने जो है जवाब समाअत फरमाया। इसके बाद हम और एक सवाल की जानिब बढ़ते हैं। बस आप ये इरशाद फरमाएं, 11वीं और 12वीं शरीफ की नियाज़ पकाना जायज़ है या नाजायज़? अब इसके बारे में देखिए कि इसको इसाले सवाब कहते हैं, चाहे वो 11वीं के लिए पकवान किया जाए जी या सवाब के लिए एहतमाम किया जाए। पकवान ना करें, आप किसी को पैसे दें, वो भी 11वीं है, वो सुभान भी अल्लाह 12वीं है। सुभान अल्लाह पकवान सुभान करना ही ज़रूरी नहीं है। अब जिस तरीके से 50 आदमी का पकवान करके आप खिला रहे हैं, जी एक आदमी गरीब को आप 50 आदमी का खर्च दे दें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो 50 दिन खाएगा। सुभान अल्लाह। हम एक दिन खर्च कर रहे हैं, वो 50 दिन बेफिक्र हो जाएगा वो आदमी जो गरीब है, मुस्तहिक है। तो वो भी 11वीं है, वो भी 12वीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बहरहाल उसके बहुत सारे ज़ाविये हैं और बहुत सारी सूरतें हैं। तो ईसाल सवाब जी ये इस्लाम में बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है। अगर कोई इसको नाजायज़ कहता है तो वो हदीसों का मुनकिर है, अल्लाह अकबर बुखारी के हदीस का भी मुनकिर है। अल्लाह। अब इसकी तफसीलात तो बहुत सारी हैं बुखारी मुस्लिम में, मगर एक बात जो सारे अहादीस पाक बहुत सारी तफसीलात हैं। जी तो एक ऐसी हदीस के जिसमें वो ईसाल सवाब की सारी नौइयतें आ जाती हैं। जी जैसे मिलाद अगर हम मनाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया सवाब करते हैं। बेशक 11वीं शरीफ करते हैं तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला उनकी खिदमत में हदिया सवाब करते हैं। तो सवाब पहुँचाना जायज़ है क्या? अबू दाऊद की एक हदीस शरीफ है, जी मस्जिद अशार एक मस्जिद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि कुछ लोग एक ग़ज़वे के लिए, जंग के लिए निकल रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त ना जा सके, तो आपने लोगों को वसीयत फरमाई, जो हज़रात सहाबाए किराम जा रहे थे, कि फ़लाँ मकाम पर एक मस्जिद है, उसको मस्जिद अशार कहते हैं। मैंने सुना है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन उस मस्जिद से कई शहीदों को उठाया जाएगा अल्लाह और वहाँ जो नमाज़ पढ़ते हैं उनको शहीद का अज्र दिया जाता है। सुभान अल्लाह तो आप लोगों का गुज़र जब वहाँ से हो जाए तो मेरी तरफ से 2 रकात नमाज पढ़ लेना। सुभान अल्लाह। तो क्या पता चला, नमाज अल्लाह ताला की है, बेशक मगर नमाज का सवाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को मिले। तो पता इससे ये चला कि एक जिंदा आदमी भी अपने अमल का सवाब जिंदा को पहुंचा सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान तो फिर जिंदा आदमी इंतकाल हुए को पहुंचाए तो क्या उसमें खबाहत है? तो ये आम मोमिनीन के लिए, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, बुजुर्गान दीन की खिदमत में जो हदिया किया जाता है वो सवाब उनको पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उनसे नेमत लेने के लिए किया जाता है। सुभान अल्लाह क्योंकि हम एक तोहफ़ा उनकी खिदमत में पेश करेंगे तो वो अपनी शान के मुताबिक हमको नेमतें अता फरमाएंगे। सुभान तो बहरहाल ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई बुराई या फिर बिदात का तसव्वुर ही नहीं है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नियाज़ के मुतालिक हमने जो है सवाल का जवाब समाअत फरमाया। इसके बाद हम और एक सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मुझे ये इरशाद फरमाएं कि या रसूल अल्लाह कहना
شرک ہے۔ یہ لفظ یا جو ہے اس کو حرف ندا کہتے ہیں۔ جی عربی زبان میں حرف ندا کسی کو مخاطب کرنے اور کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی اب جس کو بھی متوجہ کیا جائے وہ باحیات ہوں یا دنیا سے تشریف لے گئے، جی چاہے وہ عام انسان ہو یا پھر اللہ کے نیک بندے۔ جی اگر یا کے ساتھ کسی کو مخاطب کرنا شرک ہوتا جی تو کبھی کسی حدیث میں یہ نہ آتا کہ سرکار نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا حرام ہے، جی وہ ایک عام انسان کو بول رہے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ اہل القبور میں شرابی بھی ہے، اہل القبور میں سود خور بھی ہے، اہل القبور میں بے نمازی ہے۔ یہ کیسی قوم ہے جی کہ بے نمازی کے بارے میں مانتی ہے کہ سنتا ہے، اور سود خور کے بارے میں مانتی ہے کہ یہ سنتا ہے۔ اللہ، مگر پیارے آقا حبیب کریم دو جہاں کے مختار اللہ کے محبوب ذات پاک کے بارے میں شرک ہے۔ جی اب سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے، تفصیلات بہت ساری ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس سیشن کا آخری سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ مصعب یہ ارشاد فرمائے کہ شفاعت مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے؟ شفاعت دراصل سفارش کرنے کو کہتے ہیں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت اور پچھلے امتوں کے لیے بھی، جی اس امت کے لیے بھی پچھلی امتوں کے لیے بھی گزارش فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، تو یہ جو گزارش ہوگی اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ سبحان۔ حدیث شریف بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، سبحان اللہ، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پھر چھوٹے گناہ گاروں کے لیے، چھوٹے گناہ گاروں کے لیے شفاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات تو یہ کیوں؟ جی جی اس لیے کہ چھوٹے گناہ گار صبح شام عبادت وغیرہ کرتے ہوئے استغفار کرتے رہتے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ جو لوگ کیے ہیں ان کی توبہ میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا پھر توبہ ہی نہیں کی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے سرکار شفاعت فرمائیں گے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب بڑے گناہ گاروں کے لیے شفاعت ہے تو چھوٹوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ جو چھوٹے گناہ کرتے ہیں ان کو کیسے چھوڑا جائے گا؟ بڑے بڑے لوگوں کو تو، گناہ گاروں کو تو معاف کر دیے، چھوٹوں کو سزا دے کے۔ جی تو جب بڑوں کے لیے ہی شفاعت ہے تو چھوٹے گناہ گاروں کے لیے بھی شفاعت ہے۔ شفاعت کا یہ جو عقیدہ ہے یہ تو بخاری سے ثابت ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا انا لہا انا لہا، کہ ساری قوم حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک میدان محشر میں پھرتے رہے گی، سب کہیں گے کہ ہم نہیں، آپ کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، سب کہیں گے۔ تو سرکار فرمائیں گے شفاعت تو میرا حق ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرماتے ہیں یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کا منکر گمراہ ہے، راہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا من لم یؤمن بشفاعتی لم ینلھا، کہ جو میری شفاعت کو نہیں مانتا اس کو میری شفاعت ملیں گی بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کم از کم دنیا میں اتنا تو مان لے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت ضرور ملے گی۔ بے شک، تو شفاعت کا اقرار کرنے والے کو بھی شفاعت ملتی ہے۔ بے شک، بے شک، اتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ بے شک۔ بہرحال مختصر انداز میں چند باتیں آپ کو سمائی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔